آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ جی فجر کی سنتیں اگر جماعت میں شریک ہو جائیں تو فجر کی سنتیں رہ جائیں تو ان کو فجر کی نماز کے فرضوں کے بعد نہ پڑھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے فرضوں کے بعد سے لے کر اور سورج نکلنے تک نفل پڑھنے سے منع فرمایا۔ سنتیں بھی حقیقت میں نفل ہوتی ہیں۔ جی بھائی صاحب کا سوال یہ ہے ایک اور بھائی صاحب کا کہ اگر جماعت کھڑی ہوئی ہو فجر کی تو کیا پھر سنتیں پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اندازہ ہو کہ بھی لمبی قرات ہو رہی ہے، میں سنتیں میری رہ گئی میں پڑھ لوں گا اور جماعت کے ساتھ شریک ہو جاؤں گا، جماعت مجھے مل جائے گی، تو ایسی صورت میں سنتیں پڑھنے والی چاہیے، لیکن اسے عادت نہیں بنانا چاہیے کہ گھر سے ہمیشہ ہی لیٹ آئیں اور ہمیشہ نماز کھڑی ہو جائے تو سنتیں پڑھیں، اس کو عادت نہیں بنانی چاہیے۔ ایک صاحب نے کہا آب زمزم پینے کے آداب کیا ہیں اور زمزم پیتے ہوئے کیا دعا کی قبولیت بھی ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ زمزم پینے کا ایک ادب تو یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو کر چائے پی لیں چاہے بیٹھ کر پی لیں، اور زمزم پیتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی ہے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، یہ دعا بھی سکھائی زمزم پڑھتے ہوئے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ علم نافع عطا فرما، ورزقا واسعا، کشادہ رزق عطا فرما، وشفاء من کل داء، اور ہر بیماری سے شفا عطا فرما۔ اور جو پرانی تعمیر تھی نا خانہ کعبہ کی، تو وہاں اس محراب کے اوپر ایک حدیث لکھی ہوئی تھی، اور وہ حدیث مختصر سی یہ تھی کہ ماء زمزم لما شرب لہ، کہ زمزم پیتے وقت جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ اس لیے زمزم پاکستان میں بھی رہتے ہوئے زمزم ملے تو اس کو پیتے ہوئے دعائیں بھی مانگ لیجیے۔ ایک صاحب نے لکھا سجدہ ساز کرنا ہو تو کیا درود شریف بعد میں پڑھ سکتے ہیں؟ جی سجدہ ساز کرنے کے لیے آپ عبدہ و رسولہ تک پڑھ کر سلام پھیر دیں گے ایک طرف، پھر 2 سجدے کریں گے، پھر بیٹھ کر دوبارہ تحیات پڑھیں گے، دوبارہ درود شریف پڑھیں گے، دوبارہ دعا پڑھیں گے۔ اور اگر پہلے پڑھ چکے ہوں نا، بندہ بھول جاتا ہے کبھی کبھی، تو دعا بھی پڑھ لی، درود شریف بھی پڑھ لیا، پھر یاد آیا، پھر سلام کر کے 2 سجدے کر کے پھر دوبارہ تحیات، درود شریف دوبارہ، دعا دوبارہ۔ ایک صاحب نے کہا مجھے عموماً پیٹ میں گیس بنتی رہتی ہے، نماز میں خلل ہوتا ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ عجیب بات یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ تکلیف رہی ہے۔ نبی جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جب تک تمہیں بو نہ آئے، جب تک تمہیں آواز نہ آئے ہوا خارج ہونے کی، مسجد سے باہر مت نکلنا وضو کرنے کے لیے۔ تربیت کی کہ شک کی وجہ سے نہیں نکلنا چاہیے۔ یہ گیس کی بیماری میں وہ لوگ بیچارے پریشان ہوتے ہیں جو وسوسے میں آ جاتے ہیں۔ اگر آپ قسم کھائیں نا کہ واقعی میرے ہوا بدن سے ہی خارج ہوئی ہے، پھر تو جا کے وضو کر لیں، اور اگر قسم نہیں کھا سکتے نا تو پھر وضو کے لیے نہ جائیں۔ یہ جامع ترمذی میں اس حدیث کے بعد یہ بات لکھی ہوئی ہے قسم کھانے والے کہ قسم بندہ کھا، اتنا یقین نہ وضو ٹوٹنے کا، پھر ٹھیک ہے پھر جا کر وضو کرائیں دوبارہ، لیکن صرف شک کی وجہ سے وضو کرنے نہ جائیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رات کو برتن ڈھانپ دو، تو اس میں کئی برتن ڈھانپنے مشکل ہوتے ہیں، اس صورت میں کیا کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سمجھایا کہ اطفئ الاناء، کہ برتنوں کو ڈھانپ دو۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے جس کا انہوں نے یہ حوالہ دیا، واطفئ السراج، اور چراغ کو بجھا دو، آگ جل رہی ہو تو اس کو بجھا دو، فالتو لائٹیں بھی بجھا دیں اور برتنوں کو بھی ڈھانپ دیں، اور واغلق الباب، دروازہ بھی بند کر دیں۔ وجہ اس کی یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں بتایا کہ اگر آپ بسم اللہ پڑھ کر دروازوں کو بھی بند کریں گے، برتنوں کو ڈھانپ دیں گے، چراغ بجھا دیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو نقصان نہیں ہوگا رات۔
یہ ادب. اور دور جدید کے اندر بھائی صاحب نے بڑی اچھی بات کہہ دی. کہتے ہیں دور جدید میں گیس. اب کتنی شہروں میں اور دیہاتوں میں اموات کیسے ہوتی کہ رات کو سوتے ہوئے سردی کا موسم ہوتا ہے اور انگیٹھی آگ جلا لی, انگیٹھی جلا لی اور دروازے بند کر دیے, وہ آکسیجن ختم ہو جاتی ہے, گیس بھر جاتی ہے, سارے مر جاتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا. اور اسی طرح شہروں کے اندر یہ سوئی گیس کا ہیٹر, یہ تو بس ایک دفعہ کمرہ گرم کر کے بند کر کے سونا چاہیے. رات کو وہ گیس چلی جاتی, پھر اس کو کسی وقت آ جاتی ہے, جب آ جاتی ہے جلانے والا کوئی نہیں ہوتا, سب سوئے ہوتے ہیں, نتیجہ یہ ہوتا ہے گیس بھرتی ہے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پہلے دور جدید کے مسائل سمجھائے تھے. ایک صاحب نے کہا میں پورے دین پر عمل کرنا چاہتا ہوں اور اپنے گھر والوں کو بھی پورے دین پر عمل کروانا چاہتا ہوں, لیکن خاندان کا ماحول بالکل الٹ ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے دین کو نا آپ خود سمجھیں کہ دین ہے کیا. دین ہے کیا؟ بہت آسان. 5 وقت نماز پڑھیں, خود 5 وقت نماز پڑھیں, قرآن حکیم کی تلاوت کریں, گناہوں سے بچیں, دین مکمل ہوگا. میں مکمل دین لانا چاہتا ہوں. وہ مکمل دین نہ سمجھ میں آتا ہے, نہ پتہ ہوتا ہے, نہ لے کر آتے. بھی 5 وقت کی نماز پڑھنے میں کیا مشکل ہے؟ 5 وقت نماز خود پڑھ لیں, گھر والوں کو تلقین کرتے رہیں, حرام کھانے سے بچیں, گناہوں سے بچیں, قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں, دین مکمل ہوگا. باقی وہ زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ, رمضان کے روزے وہ مہینے میں, سال میں 1 مہینہ, وہ حج ساری زندگیوں کے بعد کی باتیں ہیں. بس ان آسان دین کی باتوں پر عمل کرنا شروع کریں, سارے گھر میں دین آ جائے گا انشاءاللہ. ایک صاحب کہتے ہیں بچے مسجدوں میں صفوں کے درمیان کھڑے ہوتے ہیں, کیا یہ ٹھیک ہے؟ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھایا کہ پہلی صف میں بچے نہ ہوں, بچے پچھلی صف میں ہوں, تو نمبر 2, 3 صف میں بچے کھڑے کر سکتے ہیں درمیان. پہلی صف میں ادب سکھایا کہ بچے کھڑے ہوں. ایک صاحب نے کہا کرسی پر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ بندہ قیام کر سکتا ہے کہ وہ بھی کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے. بعض لوگ نا کرسی پر بیٹھنے والوں کو بڑا عجیب و غریب کہتے ہیں ماڈل ٹاؤن پارک میں اتنی سیر کر کے آتے ہیں 2.5 کلومیٹر اور یہاں آ کر بیٹھ کر کرسی پہ نماز پڑھتے ہیں. میں بہت دفعہ جملے سنتا ہوں, لیکن بیچاروں کو دین نہیں پتہ ہوتا. یہ اعتراض کرنے والے نا ان کو دین نہیں پتہ ہوتا اور دنیا بھی نہیں پتہ ہوتا. اصل میں جس بندے کو گھٹنے کی تکلیف ہوتی ہے نا, گھٹنوں کی تکلیف, وہ بندہ پیدل چل سکتا ہے, ان گھٹنوں کو بینڈ نہیں کر سکتا, موڑ نہیں سکتا. جس کو کمر کی تکلیف ہوتی ہے نا وہ چل پھر سکتا ہے, لیکن اس کے لیے سجدہ کرنا, رکوع کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو یاد رکھنے کے قابل بات ہے, جو بندہ چل پھر سکتا ہو نا, سجدہ نہ کر سکتا, سجدہ نہ کر سکتا, زمین پر نہ بیٹھ سکتا, وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا. کھڑا ہو سکتا ہے تو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ لے اور کھڑا بھی ہو جائے, قیام میں قیام کرے. ایک بندہ سجدہ نہیں کر سکتا, تحیات میں نہیں بیٹھ سکتا, زیادہ یہ والی بات ہے. سجدہ نہیں کر سکتا, تحیات میں نہیں بیٹھ سکتا. یہ بندہ قیام بھی کرے گا, کھڑے ہو کر رکوع بھی کرے گا, باقی سجدہ اور تشہد میں کرسی پر بیٹھ جائے گا. بہت آسان, کوئی پیچیدہ مسئلے نہیں ہے. اور یہ ایک بات بتاؤں, جو بندہ زمین پر بیٹھ کر سجدہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے, اس کی نماز کرسی پر بیٹھ کر نہیں ہوگی. بڑا میں نے آرام سے لفظ بولا. کیوں؟ جو بندہ سجدہ کر سکتا ہے اور زمین پر بیٹھ سکتا ہے, وہ تشہد میں بھی بیٹھے گا, سجدہ بھی کرے گا, رکوع بھی اشارے سے کرے گا. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی کمر میں تکلیف ہوتی ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بیٹھ تو سکتے ہیں زمین پر, لیکن بار بار اٹھنا بیٹھنا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک دفعہ بیٹھ جائیں اور سجدہ تھوڑا سا جھک کر سجدہ کریں, رکوع کریں گے, پورا سجدہ کریں گے, تشہد بھی کریں گے. یہ قیام اور رکوع نہیں کریں گے. اس لیے جو بندہ زمین پر بیٹھ کر سجدہ کر سکتا ہے آرام سے بغیر تکلیف کے, وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھے گا. بس کرسی کے مسائل سارے پورے ہو گئے الحمدللہ. جی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پھر جب سانس اندر نہیں جا رہی تب بھی 2-3 حرف پڑھ لیتے ہیں, تو اس میں ہاں یہ بچے ایسا کرتے ہیں. انہوں نے سوال کیا ہے کہ بعض نا پڑھ رہے ہوتے ہیں نا قرآن مجید, یہ حفظ کرنے والے بچے اسی طرح کرتے ہیں. عام بندہ نہیں کر سکتا, میں بھی نہیں کر سکتا, یہ میں کر ہی نہیں سکتا.
اور جو بچے ہوتے ہیں نا وہ ذہین بھی ہوتے ہیں، تیز بھی ہوتے ہیں، دماغ بھی بہت کام کرتا ہوتا ہے، اعصاب بھی ان کے بڑے مضبوط ہوتے ہیں. تو یہ سوال یہ کر رہے ہیں بچے کہ کوئی بندہ قرآن مجید تیز تیز پڑھ رہا ہے، یہ آہستہ پڑھنے سے نہیں ہوتا، پڑھ رہا ہے، یاد کر رہا ہے، سنا رہا ہے، سانس ٹوٹ گیا نا، سانس ختم ہو گیا تو وہ سانس لیتے لیتے بھی پڑھتے رہتے ہیں. یہ کمال ہے بچوں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں پڑھ سکتے ہیں، اگر حروف ادا ہو رہے ہیں صحیح تو پڑھ سکتے ہیں، اگر الفاظ کٹ رہے ہیں پھر نہیں پڑھ رہے. قرآن پاک کو نماز پڑھتے وقت ہمارے گناہ ہی ہے، پھر ایسے میں قرآن پاک بڑا گہرا سوال کیا چھوٹے سے بچے. یہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور سورہ فاتحہ دل میں پڑھ رہا ہو، ہونٹ نہ ہل رہے ہوں، تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ اس کا جواب یہ کہ کسی امام کے نزدیک اس کی نماز نہیں ہوگی. بڑا اچھا سوال تھا یہ. دیکھیے ادھر میری طرف، اللہ اب ہونٹ بند، سورہ فاتحہ بھی پڑھ رہے ہیں، سورج بھی پڑھ رہے ہیں، سنتے ہیں جیسے پڑھتے ہیں نقل، ہونٹ بند، نماز نہیں ہوگی کسی کے نہیں. ہاں امام کے پیچھے، امام دل میں پڑھنے کو قرات نہیں کہتے، قرات کی کم از کم مقدار ہونٹ ہل، ہونٹ زبان ہل. اس لیے ہونٹ بالکل بند رکھے نا سنتوں اور نفلوں میں. امام کے پیچھے خیر ہے، امام تو وہ قرات کر رہا ہوتا ہے نا، پیچھے مقتدی نے چپ کر کے کھڑا ہونا ہوتا ہے، وہ ٹھیک ہے. لیکن اپنی اکیلی نماز کے اندر سورہ فاتحہ اور سورت پڑھتے وقت ہونٹ ہلانے پڑیں گے. جی بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ جو بندے یعلمون کی جگہ یحشرون پڑھ دیں، یحشرون کی جگہ یعلمون پڑھ دیں، یعلمون کی جگہ یعملون پڑھ دیں، اگر وہ لفظ قرآن میں ہے اور ترجمہ کفریہ نہیں ہوتا تو نماز ہو جائے گی. جواب مکمل ہو. اگر وہ لفظ قرآن میں ہے اور اس کے بدلنے سے ترجمہ کفریہ نہیں ہوتا، بدل تو جاتا ہے ترجمہ، نہیں اگر کفریہ شرکیہ نماز ٹوٹ گئی، نماز ٹوٹ گئی. جی ناپاکی کا ڈر باقی اچھل کول کرے مسجد میں بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ چھوٹے بچے جو مسجدوں میں آ کے شرارت کرتے ہیں، پیشاب وغیرہ تو نہیں کرتے، شرارتیں کرتے ہیں، کیا ان کو مسجد میں لانا چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں ضرور لانا چاہیے، لیکن تربیت کرنے کے بعد ضرور لانا چاہیے. پہلا تو جملہ یہ ہے، لیکن تربیت کرنے کے بعد. اور اگر وہ نمازیوں کی نماز میں خلل ڈالیں، شور کریں، تو ایسی صورت میں پہلے تربیت کریں بعد تاکہ نمازیوں کی نماز میں خلل نہ آئے. ہاں گھر کے اندر تربیت کریں اور تربیت کریں انشاءاللہ، لیکن لائز ہو. لیکن اتنے بچے جو کہ بیچارے خیر و شر میں تمیز نہیں کر سکتے اور شرارت کر رہے ہیں، نمازیوں کی نماز میں خلل آ رہا ہے، باتیں کر رہے ہیں، دھکے دے رہے ہیں، ایسی صورت میں ان کو تھوڑا سا تربیت کریں. یعنی میں کہوں گا مسجد سے دور کریں، نہیں تربیت کریں. ایک صاحب نے کہا کہ غزہ فلسطین میں جو مسلمانوں کو ظلم ہو رہا ہے، بحیثیت مسلمان انفرادی تب کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کم از کم دعا تو کرو. اگر اس بات پر ایمان ہے کہ دعائیں اللہ قبول کرتا ہے، دعاؤں کے ذریعے کچھ ہوتا ہے، تو کم از کم دعا تو ضرور کرتا ہے. ایک صاحب نے کہا کہ آپ عورتوں کے مسائل عورت سے سن کر جواب دیتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، ٹیلی فون پر ملاقات میں ٹیلی فون پر عورت سوال کر سکتی ہے. آگے کو لکھتی کہتے ہیں اگر آپ سبق نہیں سنتے تو کیوں نہیں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پردے کا اہتمام کرتے وقت عورتوں کے مسائل سن لیتے تھے. تو میں نے اس کا جواب دے دیا، جہاں عورت فون پر بات کر سکتی ہے، نمبر لے لے، کوئی مشکل نہیں، اور مقررہ وقت میں فون کر لیں، انشاءاللہ میں جواب دے دوں گا. ایک صاحب نے کہا اگر مثال کے طور پہ دوسری رکعت ادا کرتے ہو کہ یہ یاد نہ رہے کہ 2 سجدے کیا یا 1 کیا ہے تو کیا کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر پکا یقین ہونا کہ 1 سجدہ کیا ہے تو آگے کسی بھی رکعت میں 1 اور سجدہ کرنا ہے، کیونکہ سجدہ فرض ہے نا، 1 اور سجدہ کر لیں، کل 3 سجدے ہو جائیں گے. چونکہ فرض لیٹ ہو گیا تو آخر میں سجدہ صاف کر.
لیکن فرض کو چھوڑنا نہیں، فرض کو چھوڑا تو نماز ختم ہو جائے گی۔ ایک صاحب نے کہا کہ ایک میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا 20 سال پہلے، ماڈل ٹاؤن قبرستان میں دفنایا گیا، اب قبر کی حالت بہت خراب ہے، عزیز و اقارب چاہتے ہیں کہ میت کو چکوال لے جائے جائے، دفن کیا جائے، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، ان کو وہیں دفن رہنے دیں ماڈل ٹاؤن کے قبرستان میں، بالکل اب 20 سال پہلے نہیں، ایک رات پہلے بھی دفنایا ہے تو وقت نکال کر لے کر جائے، اللہ کے حکم کو مانیں، اللہ کے حکم کو مانیں، بالکل۔ ایک صاحب نے کہا ظہر اور عصر کی نماز باجماعت پڑھ رہے ہیں، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، تو اس کا جواب یہ کہ جن حضرات کا مسلک ہو کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے وہ ضرور پڑھیں، جو سمجھتے ہیں کہ نہیں امام ابو حنیفہ کے پیروکار کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے وہ نہ پڑھیں، بہت آسان بات۔ یہ کہتے ہیں کاروبار کو تقسیم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کے لیے جامعہ شفیہ کے مفتی صاحب کے پاس چلے جائیں کہ والد کا انتقال ہو گیا، لکھ رہے ہیں اور ہم 3 بھائی ہیں، کاروبار کو کیسے تقسیم کریں؟ تو جامعہ شفیہ کے مفتی صاحب کے پاس چلے جائیں، وہ چند سوالات کریں گے اور مختلف طریقے بتائیں گے انشاءاللہ، لیکن یہ تفصیل پوچھنے پر پھر ہوگا۔ ایک صاحب کہتے ہیں نہا کر غسل کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا وضو کرنا پڑے گا؟ تو اس کا جواب ہے اگر آپ نے ایک دفعہ کلی کی ہے، ایک دفعہ ناک میں پانی ڈالا ہے، پورے بدن پر پانی بہایا ہے، یعنی غسل کے یہ 3 فرض پورے کیے ہیں، تو آپ غسل کر کے بلا تکلف نماز پڑھ لیں، وضو کی بالکل ضرورت نہیں، وضو ہو گیا، وضو ہو گیا ساتھ۔ جی اگر سطر پر ہاتھ لگ جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ پکی بات ہے، وضو نہیں ٹوٹتا، بس جواب مکمل ہوگا۔ یعنی سطر پر ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں؟ تو اس کا جواب ہے بالکل نہیں، سطر کھل جائے تو بھی وضو نہیں ٹوٹتا، برہنہ ہونے سے بھی، بے لباس ہونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ ایک صاحب نے کہا میری بیٹی ہر بات کا اسٹریس لیتی ہے، امتحان ہو یا کوئی کام بھی ہو اس کو بھی اسٹریس لیتی ہے اور رونا شروع کر دیتی ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ ان کو رب اشرح لی صدری ویسر لی والی دعا سکھائیں، ان کا کھانا پینا ٹھیک کریں، ان کے آرام کو ٹھیک کریں، پڑھائی کے وقت میں پڑھائی کریں، یہ فوراً ٹھیک ہو جائے، اور رب اشرح لی صدری والی دعا ضرور پڑھیں، وہ جو قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے خود سکھائی ہے۔ اب میں نے ایک جگہ پہنچنا ہے، وعدہ کیا ہوا ہے، اجازت چاہوں گا، باقی سلام۔